قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جن سے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک پروردگار سورۃ المعارج سورۃ المزمل آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ان آیات میں اللہ رب الرحمن نے قیامت کے عذاب کے حوالے سے اور قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اللہ پاک پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اور اللہ اپنی مخلوق پر بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے قیامت کے آنے سے پہلے جو کچھ قیامت کے دن میں ہونا ہے، اللہ نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے قیامت کے دن میں جس قسم کا عذاب اور جس قسم کی ہولناکیوں نے ہونا ہے، اللہ رب رحمان نے وہ سارا کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں بیان فرما دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو جو پڑھے گا، جو اللہ کے قرآن کو سنے گا اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہوگا، وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور جس شخص نے اللہ کے کلام کو نہ سنا، نہ اللہ کے قرآن کو سنا اور دنیا کی زندگی کے اندر ہی وہ مگن رہا، دنیا کی زندگی کے اندر ہی وہ مصروف رہا اور قیامت کے دن کا کوئی خیال نہ ہوا، قیامت کے دن میں کوئی تیاری نہ ہوئی، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند روحیں
اہل ایمان جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کامیاب ہونے والے اور کامران ہونے والے قیامت کے دن میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اور ان کامیاب اور کامران ہونے والوں میں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب الرحمن قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم نے کفر کی راہ کو اختیار کیا تو قیامت کے دن کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وہ عذاب اتنا شدید ہوگا، قیامت کے دن کی پریشانی اتنی زیادہ شدید ہوگی اور اس قدر زیادہ ہوگی کہ بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن کا عذاب بچوں کے بالوں کو بھی سفید کر دے گا، اور بالوں کی سفیدی، بالوں کا سفید ہو جانا یا سفیدی کا آنا شروع ہو جانا، یہ بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اور اس قیامت کے دن میں اس قدر عذاب ہوگا، وہ قیامت کا دن اس قدر خوفناک اور ہولناک دن ہوگا کہ بچوں کے بال بھی سفید ہو جائیں گے اور بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ خوش نصیب روحیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف یہ کہ کامیاب اور کامران کرے گا، بلکہ اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ صحیح بخاری میں 660 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم کے اندر 1031 نمبر کی یہ حدیث۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پہلے بات کیوں بتائی؟ اس لیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک ایماندار مومن بندہ اپنے آپ کو اس طرح خوش نصیب بنا لے اور اس طرح سعادت مند بنا لے کہ اسے کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری مسلم کی اس روایت میں فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ، 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس قیامت کے دن میں اللہ کے سائے کے علاوہ، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے سائے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، کہ جو حدیث موقوفاً ہے مگر حکماً مرفوعاً روایت ہے۔ جناب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، التاجر الصدوق مع السبعۃ فی ظل عرش اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ ایک سچا تاجر کل قیامت کے دن ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو سچا تاجر جو بولتے ہوئے سچ، جو اپنا سودا بیچتے ہوئے سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے، اور صحیح ایمانداری کے ساتھ اپنا سودا فروخت کرنے والا ہو، تو قیامت کے دن میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے یا اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جب ایک بندہ سائے میں آ جاتا ہے
تو سائے کے آنے کے اندر نہ گرمی لگتی ہے، نہ پیاس کی شدت باقی رہتی ہے، اور نہ دھوپ اور تپش کا سایہ کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ سایہ کس قدر مبارک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ کس قدر بابرکت سایہ ہوگا جو اللہ کا سایہ ہوا اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوا۔ اللہ کے سائے ہونے کا کیا مطلب؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی جانتا ہے۔ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اسے ہو بہو اسی طرح ماننا بغیر کسی قسم کے انکار کیے۔ تو اللہ کا سایہ، اللہ کے سائے سے کیا مطلب؟ اللہ آپ ہی جانتا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے عرش کا سایہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عرش عظیم ہے، اور اس عرش عظیم کا سایہ بھی ایک عظیم سایہ ہوگا۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ وہ چاہے انصاف کرنے والا قاضی ہو، یا انصاف کرنے والا جج ہو، یا انصاف کرنے والا حکمران ہو، وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، جو شخص حکمران ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنا سایہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جس حکمران نے عوام اور رعایا کے اوپر ظلم کیا، جس حکمران نے عوام اور رعایا کے اوپر سختی کی اور ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے ظالم حکمران کے اوپر سختی کرے گا۔ ایسے ظالم حکمران کے اوپر اللہ کل قیامت کے دن سختی کرے گا۔ اور جو خوش نصیب حکمران جس نے عوام اور رعایا کے لیے عدل و انصاف کو قائم کیا، حق اور سچ کا نظام لایا، اللہ رب الرحمن اسے کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ اللہ کے سائے کے علاوہ اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کل قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب عادل حکمرانوں میں جناب حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب حضرت علی ہیں، اور جناب حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور اسی طرح حضرت امام عمر ابن عبدالعزیز ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوسرے نمبر پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نوجوان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا وہ نوجوان ہوگا وشاب النشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی۔ وہ جوان ہوا، وہ بڑا ہوا، اس کی تربیت جو ہے وہ اور اس کی زندگی کا گزرنا وہ اللہ رب رحمان کی عبادت کے ساتھ ہوا۔ بوڑھے ہو کر عبادت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ٹخنوں تک، بندہ اپنے گھٹنوں تک، اپنی گردن تک اپنی قبر میں اتر چکا ہے۔ لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوں گے یا بعض بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی انہیں نماز اور عبادت کا شوق نہیں ہوتا، انہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ کی اہمیت ان کی نظر میں کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ نوجوان جو ہو بھی نوجوان اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر اس نے نشو نما پائی ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے مطابق گزارنے والا ہو، اسے بھی اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اور اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا وہ نوجوان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ آج نوجوانوں کا دل کس چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے؟ نوجوانوں کا دل کس چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ موبائل ہے، ٹی وی ہے، کرکٹ ہے، گیم ہے،
دنیا جہان کی فضول چیزوں میں بندہ پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں وقت پاس کر رہا ہوں، حالانکہ یہ وقت برباد ہو رہا ہے۔ وقت وہ پاس ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں، مسجد میں گزرے، جو اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے۔ جو وقت فضولیات میں گزرا وہ وقت پاس نہیں ہوا، وہ وقت پوری طرح فیل ہوا۔ اور پھر قیامت کے دن ایسا آدمی جس نے اپنا وقت برباد کیا، قیامت کے دن وہ حسرت اور افسوس کرے گا، لیکن قیامت کے دن کا افسوس کرنا اور حسرت کرنا صرف اور صرف بیکار ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں فرمایا، چوتھا آدمی، چوتھا وہ نوجوان، وہ دو لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں، اپنے سائے میں جگہ دے گا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو نوجوان، وہ دو شخص، وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اور فرمایا اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کی محبت پر ہی اکٹھے ہوئے اور اسی پر ہی وہ جدا ہوئے۔ یعنی ایک بندہ مومن کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس خاطر کرتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے، اپنی دوستی اور ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر جنہوں نے آپس میں محبت کی۔ آج دنیا کے اندر بھی محبتیں ہوتی ہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر، خاندان اور رشتے برادری کے جو ہے وہ تعلق سے، پیسے اور دولت کے حوالے سے۔ ہاں جی، کیوں سلام کر رہا ہے، کیوں محبت کر رہا ہے، کیوں دعوتیں کر رہا ہے کہ سامنے والا مالدار ہے اور پیسے والا ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے موٹی مرغی چھوٹا انڈا۔ ہاں جی، اس مالدار نے اسے دینا کچھ نہیں ہے، اس مالدار نے اسے دینا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پیسے کی کشش اور پیسے کی چمک دمک کی وجہ سے دو لوگ آپس میں دوستی کرتے ہیں اور دوست بنے رہتے ہیں، جبکہ یہ حقیقتاً دوستی نہیں ہے۔ سچی دوستی اور محبت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی جائے کہ میں اس لیے اسے دوست رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پانچواں وہ آدمی ہے جسے ایک عورت برائی کی دعوت دے، جو عورت جو ہے وہ عہدے دار بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، خوبصورت حسن و جمال والی عورت نے اسے جو ہے وہ برائی کی دعوت دی، مگر یہ برائی کا ارتکاب کرنے کی بجائے کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہے کہ مرد برائی کا ارتکاب کرتا ہے، معاشرے کے اندر ایسی گندی عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو خود اپنی طرف برائی کے لیے نوجوانوں کو بلاتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں برائی کی دعوت دیتی ہوں، تو مفت کی شراب قاضی بھی نہ چھوڑے۔ لیکن یہ وہ شخص ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، کہ اسے بڑے منصب اور بڑے عہدے والی عورت نے اور حسن و جمال والی پری پیکر نے برائی کی دعوت دی، مگر یہ جواباً کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے میرا رب مارے گا۔ جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، باپ بھی نبی اور رسول ہے، خود بھی نبی اور رسول ہیں، دادا بھی نبی اور رسول ہے، اور پر دادا بھی نبی اور رسول ہے۔ حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی اور سارے دروازے بند کر کے وہ عورت کہنے لگی، وقالت حیت لک،
اس عورت نے وہ عہدیدار بھی ہے، منصب والی بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے، ہاں جی، حسن و جمال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، دروازے بھی بند ہیں، کوئی بندہ بشر دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ عورت عزیز مصر کی بیوی اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے ہائی تلک، آؤ میری طرف، لیکن جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے ڈر اور خوف کے مارے بھاگ پڑتے ہیں۔ ہاں جی، تو فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نوجوان کو، اس قسم کے آدمی کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم برائی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، اور کہیں مفت کی برائی مل جائے تو الا من رحم ربی، جس پر اللہ کا خاص رحم ہوا وہی بچ پاتا ہے۔ چھٹا وہ شخص، چھٹے قسم کے وہ لوگ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا آدمی وہ ہے کہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ جو خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، وہ جو خفیہ طور پر چھپا کر اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اور اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے فقیر اور مسکین اور محتاج کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے فقیر مسکین محتاج کی مدد کرتا ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کیا کیا۔ اولاً آج لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، اولاً لوگ اللہ کی راہ میں آج خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دینے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان کہتا ہے مت دو، غریب ہو جاؤ گے، حالانکہ اس کے اکاؤنٹ میں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں موجود ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کی راہ میں دیتا کوئی نہیں ہے۔ اولاً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بہت کم ہو گئے۔ خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ باپ مر گیا، ماں مر گئی، پیارا مر گیا تو اسے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے چند خوش نصیب ہوں گے، اور ان لوگوں کے اندر بھی کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دیتے، جن کا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے، جو لوگوں میں ریاکاری کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سخی آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا میں نے اپنا مال تیری راہ میں تیرے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، حالانکہ دنیا میں وہ سخی تھا، اس نے اللہ کی راہ میں یتیموں غریبوں مسجدوں میں خرچ کیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا میں تجھے واہ واہ چاہیے تھی، تجھے دکھلاوا تھا، مقصود تھا، وہ تجھے مل گیا۔ اور ریاکاری کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوا کہ کیا خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس قسم کے لوگوں کو بھی اپنے عرش میں سایہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنا یہ معمول بنایا تھا کہ وہ یکم کی یکم یا مہینے کے آخر میں یا کوئی ایک دن انہوں نے طے کر لیا، غریبوں اور فقیروں اور مستحقین کے دروازے پر ضرورت کا سامان رکھتے، کنڈا کھڑکاتے اور خود فوراً بھاگ جاتے۔ لوگوں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ کون ہے جو یوں اللہ کی راہ میں خفیہ طور پر مال خرچ کرتا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہ ہوا
امام جعفر خرچ کرتے رہے مگر پکڑائی نہ دی، اور لوگوں کو تب معلوم ہوا جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی وفات ہوئی اور لوگوں کے گھر راشن آنا بند ہوا۔ ایک ہم بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں۔ ساتواں وہ خوش نصیب آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی کے اندر جس نے اللہ کو یاد کیا، وہ تنہا اکیلا ہے، رات کا اندھیرا ہے، یا وہ بالکل ایک اکیلا موجود ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی ان سعادت مند روحوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔